نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین کے پسند کر لیا۔ تو قرآن مجید کے ذریعے اور اس کے بیان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رہ گئی، اور اب اس پر کسی قسم کی زیادتی نہیں کی جا سکتی ہے۔ اگر اس پر کوئی شخص زیادتی کرتا ہے اور جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اس کو بھی وہ اختیار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ دین ہے، تو اس سے بڑھ کر کے جھوٹا کون ہو سکتا ہے؟ اگر اس کو دین مان لیا جائے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے غلط بیانی کی، دین کو پورا نہیں کیا، اور کہتا کہ صاحب دین پورا ہو گیا۔ تو اس سے بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے حیائی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کے ذریعے سے مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہمارے درمیان موجود ہے اور ہر ایک اس کو جانتا ہے۔ اس قرآن کا جو بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں دیا اور مختلف اوقات میں کر کے بتایا، وہ بیان بھی صحابہ کی نگاہوں کے سامنے تھا، اور ان لوگوں نے اپنی عملی زندگی میں اس کو داخل کر رکھا تھا، اور بعض باتیں ایسی ہوتی تھیں جو عام صحابہ کو نہیں معلوم تھی، کسی ایک کو معلوم ہیں اور اس پر عمل کا وقت آیا تو اس صحابی نے اس کو بیان کر دیا، اور اس طریقے سے معلوم ہو گیا کہ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے۔ صحابہ کرام میں یہ چیز چلتی رہی اور ان کے یہاں کسی قسم کا کوئی خطرہ اور اندیشہ نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں بہت زیادہ محتاط تھے، اور ان کے سامنے ایک خطرہ تھا جس کی بنا پر وہ محتاط تھے۔ وہ خطرہ کیا تھا؟ منافقین کا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں میں کچھ تھوڑے سے لوگ ایسے ہیں جو منافق ہیں، اور وہ قطعاً نہیں چاہتے کہ اسلام اپنی صحیح اور اصلی شکل میں رہے، لہذا انہوں نے اس بارے میں بڑی سختی کر رکھی تھی۔ کوئی آدمی اگر کوئی ایسی حدیث بیان کرتا جو عام مسلمانوں میں موجود نہیں ہے اور رائج نہیں ہے، اس لیے کہ اس موضوع کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، تو وہ سختی کے ساتھ پوچھتے تھے کہ اس کا ثبوت لاؤ، اس پر شہادت لاؤ۔ اب ان کی سختی کو دیکھ کر کے منافقین کو یہ جرأت ہی نہیں ہو سکی کہ دین کے بارے میں کوئی بات کہہ سکیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم کوئی ایسی بات کہیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی ہے تو ہمیں کوئی گواہی نہیں مل سکتی ہے، اور ایسی صورت میں ہماری پیٹھ پر درے لگیں گے اور ہماری حالت بگڑ جائے گی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری جیسے انسان کو دیکھیے، وہ گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اور جا کر کے ان کو خطاب کیا، 3 مرتبہ سلام کیا، جواب نہیں ملا تو واپس چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نکلے کہ ابو موسیٰ اشعری نے مجھ کو بلایا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ وہ موجود نہیں ہیں۔ پتہ لگایا کیا بات ہوئی، کیوں چلے گئے، تو بلایا گیا، ان کو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 مرتبہ اجازت طلب کرو، اگر اجازت دی جائے تو ٹھیک ہے ورنہ واپس ہو جاؤ۔ تو میں نے 3 مرتبہ سلام کیا، اجازت چاہی، آپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو میں واپس آ گیا۔ بات تو بالکل ٹھیک ٹھاک کی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چڑھ بیٹھے کہ لاؤ ثبوت پیش کرو، ثبوت پیش کرو ورنہ پھر پیٹھ پر درے لگیں گے۔ اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی سختی کی کہ وہ اٹھے وہاں سے اور انصار کی جماعت میں پہنچے تو لوگوں نے دیکھ کر کے پہچان لیا کہ کوئی معاملہ گڑبڑ ہوا ہے، ان کے ساتھ کوئی پریشانی پیش آ گئی ہے۔ وہاں مجلس سے پہنچے، سلام کیا، اور اس کے بعد کہا کہ آپ لوگوں میں سے کس نے یہ حدیث سنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو وہ لوگ ہنس پڑے، کہا کہ ہم تو سبھی لوگ جانتے ہیں اس کو، ہمارا ایک چھوٹا آدمی بھی اس کی گواہی دے دے گا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ اور اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی گواہی دے آؤ۔ چنانچہ انہوں نے جا کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے گواہی دی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ دیکھو، میں نے کسی تہمت کی بنا پر یہ سختی نہیں کی تھی، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی غلط بات منسوب نہ کر سکیں، اس لیے میں نے یہ سختی کی تھی۔ تو ان کی سختی کی بنا پر یہ فائدہ ہوا کہ منافقین کا جو طبقہ تھا اس کو کوئی غلط بات پھیلانے کا موقع نہیں مل سکا، وہ دب کر کے اس طریقے سے رہ گیا کہ پھر اس کی جرأت نہیں ہو سکی۔ بعد میں خلفائے راشدین کا زمانہ جب تقریباً خاتمے پر آیا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اختلاف ابھر کر کے سامنے آیا،
جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور اخیر میں شروع ہو گیا تھا تو دھیرے دھیرے گڑبڑ شروع ہوئی، دھیرے دھیرے گڑبڑ شروع ہوئی، کیونکہ جو لوگ بدماش تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پردے میں دین اسلام کو بگاڑنا چاہتے تھے، ان لوگوں نے اپنے خاص خاص لوگوں میں فتنے پھیلانے کے لیے غلط عقائد بیان کرنے شروع کر دیے تھے۔ لیکن ابھی یہ بات منظر عام پر نہیں آتی تھی، اندر اندر یہ بات چل رہی تھی۔ جب ذرا اور معاملہ ڈھیلا ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً اپنے معاملے میں بے بس ہو گئے اور اس کے بعد ان کو شہید بھی کر دیا گیا، تو ان لوگوں کو ذرا سا اور کھل کر بات کرنے کا موقع ملا۔ اب کچھ اس طرح کی باتیں بیان کرنے لگے جو کہ دین اسلام کے خلاف معلوم ہوتی تھی۔ یہ حالات جب گڑبڑ ہونا شروع ہوئے تب یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ بھائی یہ تو ایک ایسا فتنہ کھڑا ہو گیا ہے جس میں یہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کون جھوٹ بولتا ہے اور کون سچ بولتا ہے۔ اب ہونا یہ شروع ہوا کہ ان لوگوں نے بہت ساری احادیث گڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنی شروع کر دی۔ اب تک یہ صورت تھی کہ جو آدمی کہتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے لوگ اس کو تسلیم کر لیتے، لیکن جب یہ فتنہ ابھرا اور شیعوں اور سبائیوں کی شکل میں بعض قومیں ظاہر ہوئیں اور انہوں نے بعض عجیب و غریب باتیں بیان کرنی شروع کی تو اب لوگ چونکے کہ یہ تو معاملہ کچھ گڑبڑ ہے، اور اندازہ ہوا کہ یہ لوگ اپنے فتنے کو جاری رکھنے کے لیے اور اپنی غلط بات کو امت میں پھیلانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ گڑھتے ہیں۔ اب ان لوگوں نے راستہ اختیار کیا۔ کیا راستہ اختیار کیا؟ کہ اگر کوئی شخص حدیث بیان کرتا ہے تو کہتے تھے کہ سند لاؤ، یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو یہ بات تم کو کس نے بتائی، اس کا حوالہ پیش کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کے مقدمے میں ہے کہ جب کوئی آدمی کہتا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، تو ہم کان لگا کے سنتے تھے اور بڑے غور سے سنتے اور مانتے تھے۔ فلما رکب الناس الصعب والذلول طلبنا منہ الاسناد، یا اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اس کے بعد جب لوگ بے قابو ہونے والی اور قابو میں رہنے والی دونوں قسم کی سواریوں پر سوار ہو گئے، یعنی جھوٹ، غلط اور صحیح دونوں قسم کی باتیں کرنی شروع کر دی، تو اب ہم نے لوگوں کی طرف غور کرنا اور کان لگانا بند کر دیا۔ اب اگر کوئی آدمی